السلام علیکم۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں کورونا کیسز کی تعداد 70 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ کورونا سے متاثرہ ملکوں کی عالمی فہرست میں امریکہ کے بعد بھارت ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 86,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں اب تک 92,000 سے زیادہ اموات اور 58 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے شکار مزید 7 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 798 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ میں شراب خانوں پر پابندیاں دوبارہ عائد کر دی گئی ہیں، تاہم شمالی آئرلینڈ میں فی الحال نئی پابندیوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں جمعرات کے روز 6,634 نئے کیسز کی تصدیق کی گئی ہے، جو اس ملک میں اب تک ایک دن کے اندر سامنے آنے والی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ فرانس میں جمعرات کے روز پہلی مرتبہ 1,000 سے زائد کورونا مریض ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں داخل کیے گئے ہیں، جبکہ ہالینڈ میں 2,544 نئے کیسز کا انکشاف کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کی ایک ایسی ایپلیکیشن متعارف کروائی گئی ہے جس سے رابطے میں آنے والے افراد، پرخطر مقامات اور جگہوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں جہاں لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی ہو۔ اس ایپلیکیشن کو جمعرات کے روز انگلینڈ اور ویلز میں لانچ کیا گیا۔ نیشنل ہیلتھ سروسز کی کورونا وائرس کی ایپلیکیشن ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب برطانیہ کو وبا کی دوسری لہر کا سامنا ہے اور وہاں ان دنوں روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی تعداد اس کے قریب پہنچ رہی ہے جتنی پہلی لہر کے عروج کے دنوں میں تھی۔ اس ایپلیکیشن کے ذریعے صارفین کورونا وائرس کے ٹیسٹ کی بکنگ بھی کرا سکتے ہیں، اپنی علامات چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ایپلیکیشن 16 برس سے زائد عمر کے افراد کے استعمال کے لیے ہے۔ برازیل میں کیسز میں اضافے کی وجہ سے حکومت سالانہ ریو ڈی جینیرو کارنیوال پریڈ کو مسلسل مؤخر کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ یہ کارنیوال علاقے میں موسم گرما کی خاص علامت کے طور پر منعقد ہوتا ہے، جس میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ اس کارنیوال پریڈ کو ملتوی کیا گیا ہے۔ ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ دنیا بھر میں شہرت رکھنے والی یہ پریڈ آئندہ برس کب منعقد ہوگی۔ امریکہ اور چین اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پر نمایاں طور پر دیکھے گئے ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کے باعث بین الاقوامی سطح پر کورونا وائرس کے خلاف ہونے والی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس اس مرتبہ کورونا وائرس کے باعث ورچوئل انداز میں منعقد ہو رہا ہے اور اس میں کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بین الاقوامی اقدامات پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے تناظر میں سلامتی کونسل کا ایک اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کورونا وائرس کی وبا کے دوران جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ کورونا وائرس کی وبا بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک کڑے امتحان کا تقاضا کرتی ہے اور ہم اس امتحان میں فیل ہو گئے ہیں۔ اس کشیدگی کا اظہار سلامتی کونسل میں وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کھل کر سامنے آیا، جب چین اور روس کے وزرائے خارجہ نے امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے اختلافات کا تذکرہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ موجودہ چیلنجز کے دوران بڑے ممالک پر خاص طور پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بنی نوع انسان کے مستقبل کو فوقیت دیں اور سرد جنگ کے دور کی ذہنیت اور نظریاتی بغض کو ترک کر دیں اور یوں مشکلات کے حل کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ ان کے روسی ہم منصب کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے اثرات کے تناظر میں اختلافات کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی سفیر کیلی کرافٹ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ یہ سب کے لیے شرمناک بات ہے کہ وہ اس موقع پر اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے مضبوط موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے چین کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ حماس اور فتح تحریک کے درمیان 14 سال بعد فلسطین میں انتخابات کرانے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔
حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ اور فتح تحریک کے سربراہ اور فلسطین کے صدر محمود عباس کے درمیان جمعرات کو ترکی میں طے پانے والے معاہدے کے تحت 6 ماہ کے اندر انتخابات کرائے جائیں گے۔ فتح کے سینئر رہنما جبریل رجوب نے بتایا کہ ہم پہلے پارلیمانی انتخابات اور پھر صدارتی انتخابات کرانے پر متفق ہو گئے ہیں، جس کے بعد فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی مرکزی کونسل تشکیل دی جائے گی۔ فلسطین میں آخری مرتبہ انتخابات سن 2006 میں ہوئے تھے، جن میں حیران کن طور پر حماس کو بھاری اکثریت سے کامیابی ملی تھی۔ استنبول سے خبر رساں ادارے AFP کو ٹیلی فون پر صالح نے بتایا کہ اس مرتبہ فریقین کے درمیان حقیقی معاہدہ ہوا ہے۔ تقسیم نے ہمارے قومی مقصد کو نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا ہم اختلافات ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سن 2006 میں ہونے والے انتخابات کے بعد فریقین نے قومی حکومت قائم کی تھی، جو اختلافات کی وجہ سے ختم ہوئی، اور اس کے بعد غزہ میں فریقین کے درمیان جھڑپوں میں جانی نقصان بھی ہوا۔ اس کے بعد حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا، جبکہ فتح نے مغربی کنارے میں حکومت قائم کی۔ اس عرصے کے دوران فریقین کے درمیان مفاہمت کی کئی کوششیں ہوئیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکیں۔ تاہم حالیہ عرصے میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بعد ان کوششوں میں تیزی آئی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغان عوام کسی دوسرے مسئلے کے حل سے قبل فوری جنگ بندی اور تشدد کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے ورچوئل خطاب میں صدر اشرف غنی نے کہا کہ ایک ریاست اور معاشرے کی حیثیت سے ہم نے طالبان کے ساتھ براہ راست امن مذاکرات شروع کرنے جیسے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ اشرف غنی کا خطاب ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب دوحہ میں افغان دھڑوں اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات جاری ہیں، تاہم جنگ بندی پر تاحال اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ افغان صدر کا کہنا تھا کہ اگرچہ طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، تاہم خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں بنیادی وجوہات کا تعین کر کے اسے ایک عالمی سطح کے طور پر حل کرنا ہوگا۔ بھارتی پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کیے جانے والے 3 متنازعہ زرعی بلوں کے خلاف متعدد کاشتکار تنظیموں اور یونینوں اور تقریباً 20 اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آج ملک گیر بند منایا گیا، جس کی وجہ سے ملک کی مختلف ریاستوں میں ریل اور سڑک رابطے منقطع رہے۔ بند کے دوران متعدد مقامات پر ہائی ویز اور ریل کی پٹڑیوں پر کسانوں اور دیگر مظاہرین کا قبضہ رہا۔ متعدد ریاستوں کی سرحدیں سیل کر دی گئیں اور جگہ جگہ اضافی پولیس فورس تعینات کی گئی۔ پنجاب میں جمعرات کے روز سے ہی 3 روزہ ریل روکو مہم چلائی گئی ہے۔ کاشتکاروں نے انتباہ کیا ہے کہ جب تک حکومت ان بلوں کو واپس نہیں لے گی، ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ بھارت میں 11 پاکستانیوں کے مبینہ پراسرار قتل کی تحقیقات کے لیے ملک بھر سے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ اس احتجاج میں پاکستان کے مختلف علاقوں بالخصوص سندھ سے بڑی تعداد میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اور خواتین شریک ہیں۔ احتجاجی مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بھارتی حکومت پراسرار طور پر قتل ہونے والے ان افراد کی تحقیقات کر کے ملزمان کو سزا دے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے ادھار پر تیل حاصل کرنے کے معاہدے کی بحالی پر بات چیت جاری ہے اور حکومت پر امید ہے کہ نظر ثانی شدہ معاہدے کے ساتھ ہی برادر اسلامی ملک سے تیل کی دوبارہ ترسیل کا آغاز جلد ہو جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے اسلام آباد میں نمائندے علی فرقان کو انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ رواں سال سعودی عرب، کویت اور 2 دیگر ممالک سے لگ بھگ $2.5 ارب کا ادھار تیل حاصل ہوگا، جو کہ ادائیگیوں کے توازن میں خاصا مددگار رہے گا۔ معاشی مشکلات کا شکار ہونے کی وجہ سے پاکستان دوست ممالک سے تاخیر سے ادائیگی پر تیل حاصل کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر کا کہنا تھا کہ گزشتہ سالوں میں ملک میں قدرتی گیس کی پیداوار اور طلب میں خلیج بڑھتا رہا ہے، جس کے باعث آمدہ موسم سرما میں گیس کی قلت کا سامنا ہوگا۔ پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے کے ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے
کہ بینکس FBR کو کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کے رقم نکلوانے، جمع کروانے اور دیگر معلومات بورڈ کو فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس سے قبل اس قانون پر عمل درآمد کے لیے صارفین کی خفیہ معلومات افشا ہونے کے خطرے کے پیش نظر ڈیٹا شیئر کرنے سے بینکس کترا رہے تھے۔ تاہم حکومت کی جانب سے اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کی یقین دہانی پر بینکوں نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ادھر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس عمل سے مشکوک رقوم کی منتقلی، منی لانڈرنگ اور دیگر غیر قانونی عمل کو روکنے میں معاونت ملے گی۔ سانحہ APS پر بننے والی جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ کے حکم پر عام کر دی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد ابراہیم کی تیار کردہ رپورٹ میں سانحہ APS کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا گیا ہے۔ کمیشن نے اسکول کی سیکیورٹی پر بھی سوالات اٹھائے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ دھمکیوں کے باوجود سیکیورٹی گارڈز کی کم تعداد اور درست مقامات پر عدم تعیناتی بھی نقصان کا سبب بنی۔ والدین کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ کے پبلک ہونے سے آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی۔ جنوبی کوریا نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان نے متنازعہ سمندری حدود میں جنوبی کوریا کے ایک سول اہلکار کے قتل پر معذرت چاہی ہے، جو عام طور پر ان کا خاصہ نہیں ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے شمالی کوریا کی فوج کو اس اہلکار کو قتل کرنے اور لاش کو نظر آتش کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ اس اہلکار کے بارے میں خیال تھا کہ وہ شمالی کوریا جانے کا خواہاں تھا۔ کیم جونگ ایل کی طرف سے اس واقعے پر معذرت کے پیغام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امید ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔